آج ہم بلکان کے ایک ایسے ملک کا جائزہ لے رہے ہیں جو اپنی تاریخ اور تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے کافی دلچسپ ہے۔ البانیہ۔ جی، البانیہ یہ ایڈریاٹک اور ایونی سمندروں کے کنارے واقع ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ ویکیپیڈیا کے ایک اقتباس سے لی گئی ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ اس میں سے جو خاص باتیں ہیں، جو دلچسپ حقائق ہیں، وہ سامنے لائیں تاکہ البانیہ کی ایک واضح تصویر بن سکے۔ جی ہاں، اور صرف حقائق ہی نہیں بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ معلومات ہمیں البانیہ کے اس کے سفر کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جس نے بڑی سلطنتیں دیکھیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں دنیا سے بالکل کٹ سا گیا۔ تو بات شروع کرتے ہیں اس کی قدیم تاریخ سے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہاں الیریائی قبائل تھے، جیسے آرڈیائی اور تولینٹینز، یونانی بستیاں بھی تھیں، اور پھر یہ رومی اور بازنطینی سلطنتوں کا حصہ بنا۔ یعنی شروع سے ہی ایک طرح سے مختلف تہذیبوں کا سنگم رہا ہے۔ جی، اور تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ 15ویں صدی میں آیا۔ جارج کسٹیوتی اسکندر بیگ، اسکندر بیگ۔ ہاں، انہوں نے عثمانیوں کے خلاف جو مزاحمت کی قیادت کی، وہ صرف کوئی فوجی مہم نہیں تھی بلکہ وہ البانیہ کی قومی شناخت کی آپ کہہ لیں بنیاد بن گئی۔ اچھا، تقریباً 25 سال تک انہوں نے اتنی طاقتور عثمانی سلطنت کو روکے رکھا۔ آج بھی البانیہ میں وہ ایک قومی ہیرو مانے جاتے ہیں۔ واہ! اسکندر بیگ کے بعد پھر البانیہ تقریباً 4 صدیوں تک عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ جی، اور اس دور میں اسلام پھیلا، علی پاشا جیسی شخصیات بھی سامنے آئیں۔ لیکن پھر 19ویں صدی میں وہ ریلنجا یعنی البانوی نشاط ثانیہ کی تحریک شروع ہوئی، جس نے قومی شعور کو جگایا۔ آزادی تو 1912 میں مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی استحکام نہیں آیا۔ پہلے بادشاہت رہی، پھر عالمی جنگوں میں غیر ملکی قبضے، ہاں، اور پھر وہ دور آیا جس نے البانیہ کو پوری دنیا میں ایک منفرد پہچان دی، انور ہوجا کا کمیونسٹ دور۔ ہاں، یہ واقعی بہت غیر معمولی بات ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ہوجا نے البانیہ کو نہ صرف دنیا سے الگ کر دیا بلکہ اسے آئینی طور پر دنیا کی پہلی ملحد ریاست قرار دے دیا۔ جی بالکل، مذہب پر مکمل پابندی، یہ ایک آپ کہہ لیں بہت ہی انتہا پسندانہ سماجی تجربہ تھا۔ تو اس کے اثرات تو آج بھی محسوس ہوتے ہوں گے، ہے نا؟ یقیناً، اتنی شدید تنہائی اور پھر ریاستی طور پر الحاد کو فروغ دینا، اس نے معاشرے پر نفسیاتی طور پر، ثقافتی طور پر گہرے نشان چھوڑے۔ تو جب 1991 میں کمیونزم ختم ہوا اور پارلیمانی جمہوریہ قائم ہوئی تو البانیہ کو گویا ایک بالکل نئی دنیا کا سامنا تھا۔ صحیح، یہ تو ہوئی تاریخ کی بات، اور یہ سب ایک بہت ہی متنوع سرزمین پر ہوا۔ اگر ہم البانیہ کے جغرافیہ کو دیکھیں، شمال میں برف پوش پہاڑ ہیں، البانیوی ایلپس، جنہیں اکرسٹ ماؤنٹنز بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اور پھر مغرب اور جنوب مغرب میں ایڈریاٹک اور ایونی سمندروں کے ساتھ زرخیز میدان ہیں۔ کوہ کوراب ملک کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اور یہ صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں ہیں، ماخذ اسے حیاتیاتی تنوع کا ایک اہم مرکز، ایک بائیو ڈائیورسٹی ہاٹ سپاٹ قرار دیتا ہے۔ اچھا، جی، یہاں بھورے ریچھ، وہ نایاب لنکس، سنہری عقاب، یہ سب پائے جاتے ہیں۔ ساحلوں پر ڈیلمیشین پیلیکن اور وہ خطرے سے دوچار سمندری کچھوے بھی ملتے ہیں۔ تو قدرتی طور پر بھی بہت امیر ملک ہے۔ 12 نیشنل پارکس بھی ہیں، یہ بھی لکھا ہے۔ جی، جو اس بات کی کوشش ہے کہ اس ورثے کو بچایا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا جدید البانیہ کی طرف۔ آج یہ ایک پارلیمانی جمہوریہ ہے، نیٹو کا ممبر ہے اور یورپی یونین کی رکنیت کا امیدوار بھی۔ جی ہاں، معیشت ترقی کر رہی ہے، خاص طور پر سروس سیکٹر اور سیاحت میں۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ 2024 میں پچھلے سال 11 ملین سے زیادہ سیاح آئے۔ 11 ملین؟ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک اب دنیا کے لیے کافی کھل گیا ہے۔ لیکن اس اچھی تصویر کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے چیلنجز کا بھی ذکر ہے۔ ایک تو بدعنوانی ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے ملک سے لوگوں کا باہر جانا، ہجرت۔ ماخذ تو یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ شاید جتنے البانیائی ملک میں رہتے ہیں اس سے زیادہ باہر رہتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا سماجی اور معاشی چیلنج ہے۔ بالکل۔ ثقافتی طور پر دیکھیں تو البانوی زبان ہے جس کے 2 اہم لہجے ہیں، شمال میں گیگ اور جنوب میں توسک۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ جی، یہ لسانی فرق ملک کے اندر ثقافتی رنگا رنگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
اور مذہبی طور پر وہ کمیونسٹ دور کے الحاد کے بعد آج آبادی میں مسلمان ہیں، سنی اور بکتاشی صوفی سلسلے کے لوگ، کیتھولک بھی ہیں، آرتھوڈاکس مسیحی بھی ہیں، لیکن ایک قابل ذکر تعداد اب بھی غیر مذہبی ہے۔ تو اس ویکیپیڈیا اقتباس سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ کافی کثیر جہتی ہے۔ قدیم لیریا سے اسکندر بیگ کی مزاحمت، پھر عثمانی ورثہ، ہوجا کی وہ شدید تنہائی، اور اب ایک ماڈرن ریاست جو یورپین یونین کی طرف دیکھ رہی ہے، سیاحت بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ میں ہجرت جیسے مسائل بھی ہیں۔ واقعی صدیوں کی بیرونی حکمرانی اور پھر تقریباً آدھی صدی کی خود ساختہ تنہائی کے بعد البانیہ کا یہ نیا دور بہت معنی خیز ہے۔ ماضی کا سایہ حال اور مستقبل پر گہرا ہے۔ بالکل، اور شاید یہی ہمیں اس آخری نقطے کی طرف لاتا ہے جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں۔ جی؟ وہ یہ کہ اپنی اس پیچیدہ تاریخ، خاص طور پر وہ شدید تنہائی والے تجربے اور آج کی تیز رفتار عالمگیریت، بڑے پیمانے پر ہجرت اور یورپی یونین میں شامل ہونے کی کوششوں کے بیچ، البانیہ آنے والی دہائیوں میں اپنی قومی شناخت کو کیسے سنبھالے گا؟ مطلب اسے کیسے برقرار رکھے گا یا شاید ایک نئی شکل دے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت کے ساتھ ہی ملے گا۔